ہماری زندگی کی بہت ساری ناکامیاں ان بے جا خوفوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک حیا عقل کی ہے اور ایک حماقت کی شرم اور حیا ہے۔ جو عقل کی حیا ہے وہ علم ہے، جو حماقت کی حیا ہے وہ جہل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام: قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں 5 منٹ۔ آج جو گفتگو حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کی لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس پر غور کیجیے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہیبت یعنی خوف میں مبتلا ہو جانا انسان کو ناکامی تک لے کر جاتا ہے، اور بے جا شرم انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور فرصتیں اپرچونٹیز گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح سے ہے۔ فرمایا کہ بس جیسے ہی تمہیں موقع ملے اس موقع کو غنیمت جانو اور اس اپرچونٹی اور اس فرصت سے فائدہ اٹھاؤ۔ عزیزان گرامی قدر، انسان کے اندر یہ سائیکولوجیکل ڈسیبلٹی میں کہوں گا کہ بے جا خوف جب اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، ہر چیز کے مقابلے میں وہ جب سمجھتا ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گا، یہی خوف اس کو بالآخر ناکامی تک لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اس چیز کا خوف کہ میں نہیں کر پاؤں گا، یہ اس وقت ہونا چاہیے جب آپ ٹرائی کر کے نہ کر پائیں، لیکن ٹرائی کرنے سے پہلے ہی آپ میں نہیں کر سکوں گا اس کیفیت میں اگر رہیں گے تو کبھی بھی کامیابی تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ لہٰذا بعض جگہوں پہ حضرت امیر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز سے ایسا خوف آ رہا ہے تو اپنے آپ کو اس میں ڈال دو، کیوں ڈالنے کے بعد پتہ لگے گا تمہاری صلاحیت کیا ہے۔ اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالیں۔ ہماری زندگی کی بہت ساری ناکامیاں ان بے جا خوفوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں امتحان نہیں دوں گا کیونکہ میں ناکام ہو جاؤں گا، میں انٹرویو نہیں دوں گا کیونکہ میں ناکام ہو جاؤں گا، میں فلاں بزنس شروع نہیں کروں گا کیونکہ میں ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ ساری کی ساری وہ ناکامیاں جس کی وجہ آپ خود ہیں۔ اسی طرح سے وہ حیا کہ جو بے جا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء حیاءان، 2 طرح کی حیا ہیں، حیاء عقل و حیاء حمق۔ ایک حیا عقل کی ہے اور ایک حماقت کی شرم اور حیا ہے۔ فرمایا حیاء العقل هو العلم، جو عقل کی حیا ہے وہ علم ہے، اور حیاء الحمق هو الجہل، اور جو حماقت کی حیا ہے وہ جہل ہے۔ یعنی کیا؟ ہم جب بعض اوقات بلا وجہ بعض چیزوں سے شرما رہے ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ کی شرم بھی ہمیں محروم کر دیتی ہے۔ ہم جھجک ہے، ہم کیوں ڈر رہے ہیں، ہم کیوں کسی سے گھبرا رہے ہیں، یہ جو ایک ہے کہ مجھے شرم آتی ہے میں یہ نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے میں یہ نہ کروں، یہ بے جا شرمیں ہیں کہ جو انسان کو زندگی میں محروم رکھتی ہیں، بہت ساری چیزوں سے محروم رکھتی ہیں۔ 2 الگ الگ بیہیویئر ہیں، ایک ہے خوف، یہ الگ چیز ہے بے جا، اور ایک ہے بے جا شرم، یہ ایک الگ کیفیت ہے۔ مثلا سم ٹائم آپ کہتے ہیں جی وہ شائع، میں شائع ہوں، یہ شائع ہونا اگر علم کی وجہ سے ہے تو ایک الگ موضوع ہے، اگر جہل کی وجہ سے ہے تو حماقت ہے۔ اپنے آپ کو حماقت سے باہر نکالیں اور اپنے آپ کو ان تمام محرومیوں سے باہر نکالیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کو اپنے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر السحاب، یاد رکھنا یہ اپرچونٹیز جو تمہارے پاس آ رہی ہوتی ہیں یہ گزرتے ہوئے بادلوں کی طرح سے ہے کہ اگر تم نے ان سے استفادہ نہ کیا، انسان کو اپرچونسٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہاں بحث یہ نہیں ہو رہی، یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ اپرچونٹیز آتی ہیں، کسی کو تم اپنے بے جا خوف اور کسی کو تم اپنی بے جا شرم کی وجہ سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ بس اپنے آپ کو محرومی سے نکالنے کے لیے سب سے پہلے اپنے اس بیہیویئر کو تبدیل کرو، اپرچونسٹ نہیں بنو، لیکن تمام فرصتیں جو آ رہی ہیں ان سے استفادہ کرو۔
نہج البلاغہ سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔